نفسیات کے ڈاکٹر بتائیں گے، آپ کسی صوفی سے، درویش سے، عالم سے ملیں گے، وہ وظیفہ بتلائے گا۔ کچھ لوگ آپ سے یہ کہیں گے کہ یہ پڑھا کریں، اس کا ورد زیادہ کیا کرے، سکون ہوگا۔ یہ ساری باتیں درست ہیں، سارے علاج ہیں۔ پریشانی کا، بے چینی کا، بے قراری کا، ڈپریشن کا، انزائٹی کا، ذہنی دباؤ کا ایک علاج میں بھی آپ کو بتانے لگا ہوں، ایک حل میں بھی عرض کرنے لگا ہوں۔ اور میں جو حل عرض کرنے لگا ہوں، میں بڑے تجربے کے بعد، بڑی غور و غوص کے بعد، کوئی جذباتی بات نہیں، کوئی خطیبانہ جملہ نہیں، کوئی کسی ادیب کا تراشا ہوا کلمہ نہیں، کوئی کسی شاعر کی بات نہیں، بڑی سمجھ کے ساتھ، بڑی غور کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ جس کو بڑی ٹینشن رہتی ہو نا، انزائٹی ہوتی ہو، ذہنی دباؤ ہو، ڈپریشن ہو، بلا وجہ بے چین ہو، وہ میرے نبی پاک علیہ السلام کی شانیں بیان کیا کرے، حضور کی شانیں سنا کرے، نبی پاک کے جو فضائل ہیں نا قرآن پاک میں، وہ سنا کرے۔ آپ کو پتہ ہے خوشامد بری چیز ہے، لیکن اپنی تعریف سن کے بھی کبھی کبھی نا بندے کا دل، چلیں آپ اس کو تعریف نہ کہیں، وہ شاید ٹھیک نہیں ہوگا، حوصلہ افزائی کہہ لیں۔ اگر کوئی آپ کی حوصلہ افزائی کرے، کسی اچھے کام میں تعریف کرے تو دل ٹھنڈا ہوتا ہے نا۔ کوئی شخص آپ سے کہے کہ میاں یہ تم نے بڑا اچھا کیا تو سکون ہوتا ہے۔ کوئی آپ کے لائے ہوئے تحفے کو، اس کا خیر مقدم اچھے طریقے سے کرے تو طبیعت میں قرار آتا ہے۔ تو کوئی آپ کی تعریف کر دے، آپ کے والد کی تعریف کر دے، آپ کے قبیلے کی تعریف کر دے، آپ کے بچوں کی تعریف کر دے، آپ کے پڑھائے ہوئے شاگرد کی تعریف کر دے، آپ کی بنائی ہوئی عمارت کی تعریف کر دے، آپ کے کہے ہوئے شعر کی تعریف کر دے، کوئی بھی آپ سے وابستہ چیز کی تعریف کر دے، آپ کے کیے ہوئے کسی کام کی تعریف کر دے تو دل ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی، ان سب سے کچھ بھی دل ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ اصل تو دل ٹھنڈا ہوتا ہے جب کوئی مدینے والے محبوب کی تعریف کرتا ہے، جب کوئی حضور کا ذکر کرتا ہے، جب کوئی نبی پاک کی نعت کہتا ہے، جب کوئی حضور کا ذکر کرتا ہے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضور کی شانوں سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے، اور یہ مستقل وظیفہ رہا ہے اولیاء اللہ کا، یہ مستقل وظیفہ ہے صوفیاء کا۔ آپ کو پتہ ہے جن لوگوں نے سیرت کی کتابیں لکھی ہیں وہ زیادہ سکون میں کیوں تھے؟ جنہوں نے زندگیاں لگا دی ہیں حضور کی تعریف میں، ان کے کلیجے زیادہ ٹھنڈے کیوں تھے؟ اس لیے کہ حضور کا تذکرہ دل کو فرحت بڑی دیتا ہے، سکون بڑا دیتا ہے۔ کسی اور کی بھی بندہ تعریف کرے تو لوگ کہتے ہیں اسے کوئی لالچ ہے، اور اگر بندہ حضور کی تعریف کرے تو جس طرح غیروں کو مسلمان کرنا بڑی اہم ذمہ داری ہوتی ہے، اسی طرح مسلمانوں کی تربیت کرنا بھی بہت اہم ڈیوٹی ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے لفظ تزکیہ کے ساتھ اس تربیت کو یاد کیا ہے جس تربیت کی روشنی میں مسلمان ایک خوبصورت مسلمان بنتا ہے۔ اسلام کے اندر جتنی بھی عبادات ہیں وہ کسی مخصوص پوجا پاٹ کا نام نہیں ہے، وہ باقاعدہ اپنے پیچھے حکمت رکھتی ہیں، فلسفہ رکھتی ہیں، اور اس کے بہت سارے پنہا اسرار و رموز بھی ہوتے ہیں۔ قربانی حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے قربانیاں دی تھیں، ایک کی قبول ہو گئی تھی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ ہر امت میں کسی نہ کسی طرح قربانی موجود رہی ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اس قربانی کو بام عروج عطا فرمایا، عروج دیا ہے قربانی کو۔ تو قربانی ایک عبادت ہے۔ مسلمانوں کے اندر، اسلامی ممالک کے اندر، چونکہ تمام اسلام کی جتنی بھی عبادات ہیں وہ ذوق شوق سے
اور اہتمام کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں تو بعض جگہوں پر پھر اس کے اندر وہ خاص کیفیت نظر نہیں آتی جو مسلمانوں کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی صرف اس عمل کو قبول فرماتا ہے جو محض اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، جس میں تھوڑی سی بھی دنیا داری کا شائبہ ہو اور کہیں کسی مقام پر تھوڑا سا بھی تفاخر موجود ہو، تھوڑا سا بھی دکھلاوا ہو، دکھلاوا نہیں میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا بھی ہو، تو وہ عمل بارگاہ خداوندی کے قابل نہیں رہتا۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب علیہ السلام آپ فرمائیں، یعنی سرکار وہ کہیں گے تو وہ بات امت کے لیے دستور بن جائے گی۔ اے محبوب آپ یہ فرما دیں کہ بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میری حیات، میرا دنیا سے جانا للہ رب العالمین، اس رب کے لیے ہے جو دو جہانوں کو پالنے والا ہے، جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے، اس کے لیے۔ جب تک یہ فلسفہ پیچھے موجود نہیں رہتا کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ اور پھر قرآن مجید نے قربانی کا حکم صرف امت کو نہیں دیا، رسول کریم علیہ السلام بھی قربانی کرتے۔ حضور پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اس لیے کہ کبھی اتنا مال ہی جمع نہیں ہوا کہ وہ نصاب کو پہنچتا، لیکن قربانیاں تو دو کرتے تھے رسول کریم، دو قربانیاں فرماتے، اور 10 سال حضور مدینہ شریف میں قیام پذیر رہے، ہر سال رسول کریم نے قربانی دی، ہر سال۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو 7 اولادیں عطا کی، 3 بیٹے 4 بیٹیاں۔ چاروں بیٹیاں جوان ہوئیں، ان کی اولادیں ہوئیں، اور تینوں بیٹے چھوٹی عمروں میں وصال کر گئے۔ جب سرکار کے تیسرے بیٹے کا وصال ہوا ہے تو دشمن ہی ہوتا ہے، دشمنوں کو زیادہ مطمئن کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ جو دشمنی پہ اتر آتے ہیں نا، وہ پھر اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ہر چیز کے ساتھ اختلاف برائے اختلاف ہی کرتے ہیں۔ وہ بڑے کم دشمن ہوتے ہیں، تو دشمن بھی ہوں پر خاندانی قسم کے ہوں، ہر ایک بات پر اعتراض نہ کریں، شکست کھائے تو شرم سے پانی ہو، دعا کرو کہ دشمن بھی خاندانی ہو۔ لیکن وہ دشمن اس طرح کے تھے کہ ہر بات پر اختلاف، ہر بات پر شدت۔ تو حضور کے بیٹے وصال کر گئے تینوں، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو ابتر ہے، معاذ اللہ، جڑ کٹ گئی، بے نام و نشان ہو گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، قربان جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا محبوب انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تو آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، ہم نے تو خیر کثیر دی ہے۔ آپ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ اس کا ترجمہ کیا کرتے تھے، اے محبوب اساں توانو جیڑی خیر بھی دیتی ہے چوکھی کر کے دیتی ہے۔ امت دی ہے تو کمال، امت میں اولیاء تو کمال، صلحاء تو کمال، صحابہ تو کمال، اولاد رسول تو کمال۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ ہم نے تو آپ کو خیر کثیر دی ہے محبوب، خیر دی اور کثرت کے ساتھ دی ہے۔ اب اس کے شکرانے میں مالک کی بارگاہ سے تقاضا کیا ہے؟ ہم نے آپ کو خیر کثیر دی، اب آپ یہ کریں کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، بے نام و نشان ہے، جڑ کٹا ہے، دشمنی۔ کبھی کسی نے دعویٰ کیا ہے معاذ اللہ کہ میں ابو جہل کی اولاد ہوں، میں یزید کی اولاد ہوں؟ کرتے ہیں لوگ دعویٰ۔ جڑیں کٹ گئیں محبوب کے دشمنوں کی،
لیکن رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، ان کا چرچا ہو رہا۔ تو خیر کثیر دینے کے بعد جو تقاضا کیا وہ یہ کہ فصلی لربک وانحر، نماز پڑھیں اور چلیں۔ روک کے آپ سے سوال کرتے ہیں، بڑے الحمدللہ ذوق سے قربانی ہوتی ہے، بہت سارے لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہیں جانور لیے، خریدنے والے بھی رات کو ٹائم نکال کے ڈیوٹیاں کر کے سب جاتے ہیں، ایک بیچنے والے خریدنے والے یہ سارے نمازی بھی ہیں۔ تو قربانی سے پہلے تو نماز کا حکم ہے، نماز فرض ہے، قربانی واجب ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میرے ماموں نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی، جانور بھی قربانی کی نیت سے خرید رکھا ہوگا، ارادہ بھی قربانی کا تھا، پر نماز سے پہلے قربانی کر لی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ گوشت ہے، قربانی نہیں، پہلے نماز ہوگی عید کی، فصلی لربک وانحر، ترتیب یہ ہے قرآن پاک کی کہ پہلے نماز، پھر عید والے دن بھی پہلے عید کی نماز ہوگی، اس کے بعد قربانی ہوگی۔ تو فرمایا گوشت ہے یہ، گویا اسے حرام نہیں کرتے، کھا لے گوشت سمجھ کے، پر یہ قربانی نہیں۔ قربانی فقط جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، رب رسول کا حکم ماننے کا نام قربانی ہے۔ جانور کی عمر بھی وہ ہو جو شریعت نے رکھی ہے، اس میں خوبیاں بھی وہ ہوں جو شریعت نے رکھی، ٹائم بھی وہ ہو ذبح کرنے کا جو دین نے طے کیا ہے، پھر قربانی ہوگی، اور نیت بھی تقرب الہی کی ہو۔ ہمارے ہاں تو قربانی کو نا جی، میں چونکہ الحمدللہ کافی سارے جانور آنے ہوتے ہیں یہاں قربانی کے لیے، تو میں ذرا پہلے بچوں کو کہتا ہوں، دوستوں کو، کہ یار جانوروں کا بندوبست کرو، تو ہمیں ہر سال لوگ مشورہ دیتے ہیں، کہتے منڈی ویکھ لو، آخر تے نا کئی یاری بالکل کم سستا ہو جاتا ہے۔ میں کہنا آخر ویکھنے دی مثلاً کی مجبوری ہے؟ کیا آپ تماشا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کئی باری جی بالکل گاہک ہی نہیں ہوندا، جانور سستا ہو جاتا ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میں تو بالکل قائل نہیں ہوں اس بات کا کہ جو بیچارے 2 سال سے جانور پال رہے ہیں وہ بالکل بیچارے کہیں کہ اب بیک ہی نہیں رہا تو ضائع کر دو۔ ہم تو نہیں چاہتے کسی مسلمان کا بھی دیوالیہ نکل جائے، اور اگر آپ کا خیال ہے آخر میں سستے ہو بھی جائیں گے تو ہم نے تو جتنے بھی خرچ کیے سارے اللہ کی رضا کے لیے کیے، 4 5 10 ہزار زیادہ چلا گیا تو اپنے لیے تھوڑا کیا ہے، اس کے لیے کیا ہے۔ یہ قرآن پاک نے فلسفہ بیان کیا، اس آیت کو ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے۔ رب فرماتا ہے نہ اللہ کی بارگاہ میں ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا، یہ جانور ذبح کرتے وقت تمہارے دلوں میں جو تقوی ہوتا ہے وہ تقوی رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ صحیح 6 میں حدیث میں لفظ موجود ہیں، حضور نے فرمایا خوش دلی سے قربانی کرو، خوش دلی سے جانور اللہ کی راہ میں پیش کرو، خوش دلی سے۔ تو آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں آخر میں؟ ایک دفعہ ایک دوست مجھے کہنے لگے آپ کو بڑی سعادت ملتی ہے حرم شریف جانے کی، مجھے بتائیں جس وقت وہاں رش ذرا کم ہو نا حرم میں نے تب جانا عمرہ کرنے۔ میں نے اسے کہا اللہ خیر کرے، وہاں کیوں رش کم ہو جی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ 1.25 ارب مسلمان ہیں وہاں، تو ہر وقت رونق لگی رہنی چاہیے۔ روزے دے دوالے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، اور ویکھو ایک پیا سندا ہے کروڑاں دیاں بولیاں، کیوں رش کم ہو جی؟ وہاں تو زیادہ ہونا چاہیے، ہر وقت مسلمان ہو، لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں۔ کتنی مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، اور پھر کہتے ہیں ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے۔ یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر 2 پہر کی ہے، حضور مہربانی کرے۔ تو میرے بھائی قربانی کا فلسفہ آپ سمجھے، فربا جانور، سونا جانور، خوبصورت جانور خوش دلی سے ذبح کریں، اور جو نہیں کر سکتے وہ بھی خوش رہیں، ان کی طرف سے حضور نے کر دیا ہے۔
دو جانور حضور لاتے تھے، فرمایا ایک میری طرف سے ایک میری امت کی طرف سے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کالا مینڈا حضور لائے، پیر بھی کالے، اس کا چہرہ، اس کا پیٹ بھی، وجود بھی کالا۔ پھر حضور نے مجھے بلایا، میں حاضر ہوئی تو فرمایا عائشہ یہ چھری لو اور اس کو تیز کرو پتھر پر۔ فرماتی ہیں میں نے چھری کو پتھر پر تیز کیا، رسول کریم نے خود دست مبارک سے جانور ذبح کیا، اور حضور فرمانے لگے یا اللہ یہ میری طرف سے بھی قبول فرما، میری اولاد کی طرف سے بھی قبول فرما، اور میری امت کی طرف سے بھی قبول فرما۔ اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ جن کی طرف سے رسول کریم نے قربانی فرمائی ہے۔ تو میرے عزیز خوش رہیں، خوش دلی سے کریں، کام تھک کے بھی ہو جاتا ہے، پریشان ہو کے بھی ہو ہی جاتا ہے، لو انہیں بھی ایک خرچہ پہ گیا معاذ اللہ، اس طرح بھی ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن اگر بندہ ذرا ذوق سے لے تو لطف لے، ذرا اس کا ذرا مزہ اس کو آئے تو پھر ذرا طبیعت دوبالا ہو جاتی ہے۔ خوش دلی سے خوبصورت کر کے قربانی کی جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا پیار تھا اس عمل خیر کے ساتھ کہ حضور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمانے لگے بیٹا یہاں ذرا میرے قریب نہیں آ جاتی؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں تیرا قربانی کا جانور ذبح کرنے لگا۔ سیدہ فرماتی ہے میں قریب آ گئی تو کریم فرمانے لگے فاطمہ جو آدمی قربانی دیتا ہے اس کا خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرتا ہے، اللہ تعالیٰ ذبح کرنے والے کے گناہ پہلے معاف فرما دیتا ہے، 70 گنا زیادہ اللہ اس کا وزن کر کے قیامت میں اجر عطا کرے گا۔ قربان جاؤں سیدہ پاک کے، کیا پیار ہے حضور کی امت سے۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ یہ فضیلت صرف اہل بیت کے لیے یا ساری امت کے لیے؟ تو حضور خوش ہو گئے، فرمایا نہیں میری ساری امت کے لیے، یہ سب کے لیے فضیلت ہے، یہ سب کو ملے گا اعزاز۔ تو خوش دلی سے قربانی، ذوق سے قربانی۔ چلو نام بھی لے لے دی فوٹو سٹیٹس تے لگے گی تے کچھ نہیں ہون لگا، کیا خیال ہے آپ کا؟ نام بھی اگر بھینس کے ساتھ اور گائے کے ساتھ فوٹو آئے گی تو کوئی ایسا مسئلہ کہاں؟ قوم ساری الجھ گئی ہے، اللہ جانتا ہے۔ اتنی غیر سنجیدگی ٹھیک نہیں ہوتی، اس طرح پھر انسان خوابوں کی دنیا کا آدمی ہو جاتا ہے، وہ کسی اور دنیا میں زندہ ہوتا ہے۔ حقیقت حال والے لوگ یہ طریقہ اختیار نہیں، یہ غیر سنجیدگی ہے۔ آپ سنجیدہ رہیں، آپ نے قربانی دینی ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس میں جس حد تک ہو سکے۔ اور یہ اخلاص ہوتا کیا ہے؟ اخلاص کے بڑے لوگوں نے تشریح کی، پر امام قرطبی کا قول بھا گیا میرے دل کو۔ امام قرطبی فرماتے اخلاص ایک راز ہے، مخلص ہونا ایک راز ہے، اخلاص ایک راز ہے۔ جناب کس کے درمیان؟ فرماتے ہیں بندے اور اس کے رب کے درمیان۔ یہ بندے اور اس کے مولا کا راز ہے اخلاص، اور اخلاص نہ ہو تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سینکڑوں کتابیں دیکھ کر، ہزاروں لاکھوں صفحے کھنگال کر اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ علم کے بغیر ہلاکت ہے، اور علم ہو اور عمل نہ ہو تو پھر بھی ہلاکت ہے۔ اور فرماتے ہیں علم بھی ہو عمل بھی ہو اخلاص نہ ہو تو پھر تو بالکل ہی ہلاکت ہے، ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ معنی کیا ہے؟ اگر اخلاص نہیں تو ہلاکت ہے، اور اگر اخلاص مل جائے تو پھر خدا کی رحمت ہے، پھر اللہ کا فضل ہے۔ اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، محض اپنے مالک کی رضا کے لیے اسلامی عبادات میں سے اہم عبادت قربانی ہے۔ ہمارے ہاں نا 2-4 چیزیں بڑی قابل توجہ ہیں۔ جب آپ عبادت کرتے ہیں نا تو عبادت وہ نہیں ہوتی جو ہم طے کرتے ہیں،
عبادت وہ ہوتی ہے جو اللہ رسول طے کریں گے. آپ اپنی مرضی سے کوئی چیز طے کر لیں، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن نا آپ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، خانہ کعبہ کے گرد گھومنا عبادت ہے. صفا مروہ کے بیچ صرف آپ کچھ نہ پڑھیں، کوئی دعا نہ پڑھیں، آپ طواف کریں خالی، کوئی لفظ بھی ادا نہ کریں، آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا نفل نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے.